زمانہ جنگ میں حکیم لقمان گرفتار ہو گئے۔ ایک امیر تاجر نے آپ کو خرید لیا۔ آپ بظاہر شکل و صورت کے سادہ اور سیاہ فام تھے۔ امیر کے دوسرے غلام اچھی شکل و صورت والے تھے اور وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑاتے رہتے تھے اور مالک سے اس کی بے جا شکایتیں کرتے رہتے تھے۔ اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے تھے۔ حکمت کا خزانہ رکھنے کے باوجود کبھی بھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے تھے۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر باطن کے انتہائی روشن، دانا اور عقل مند تھے۔ دنائی کی ایسی ایسی باتیں کرتے کہ سننے والا آپ کو دیکھ کر دانتوں میں انگلی دبا لیتا۔ مالک کے پھلوں کے کئی باغ تھے۔ جب درختوں پر پھل پک جاتے تو وہ غلاموں کو پھل توڑنے کا حکم دیتا۔ بعض اوقات غلام جتنے پھل جمع کرتے ان میں سے اکثر خود کھا جاتے۔ ایک دفعہ مالک کو خبر ہوگی کہ غلام اکثر پھل ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسرے غلاموں نے اپنی جان بچانے کی خاطر سارا الزام لقمان پر رکھ دیا۔ مالک لقمان پر بے جا ناراض ہونے لگا، پہلے سے زیادہ سختی کرنے لگا اور خوب ڈانٹا۔ آخر کار حکمت قدہ مجبور ہو کر بول اٹھا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہی ہے کہ تو ہم سب کا امتحان لے۔ ہم سب غلاموں کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل اور غلاموں کو حکم دے کہ وہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ خدا نے چاہا تو یہ سارا بھید کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی یہ پانی پیا۔ امیر نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ساتھ ساتھ سب غلاموں کو بھی دوڑنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد غلاموں کا جی متلانے لگا۔ سب نے قے کر کے جو بھی کھایا تھا باہر اگل دیا۔ لقمان نے جو قے کی وہ بالکل صاف تھی۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آ گیا۔ مالک نے دوسرے غلاموں کو سزا دی اور لقمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو نہ پہچانا، یہ میری خطا تھی۔ آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے سپرد، آپ سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے۔ اور یوں لقمان کو دوسرے غلاموں کا سردار بنا دیا گیا۔ تو عزیز دوستو، اس حکایت سے مولانا روم نے ہمیں یہ درس حیات دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ حکمت و دانائی سے ایک شخص جھوٹ اور سچ کو ظاہر کرنے کا کام لے سکتا ہے، تو کیا وہ مالک حقیقی جو پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، وہ تمام انسانوں کے جھوٹ اور سچ کے فریب کو ظاہر نہیں کر سکتا، جو کہ سراسر حکمت کا مالک اور خود مختار ہے؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے دور اور سچ کا ساتھ دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔